ایک متمول تاجر اپنے سست و قائل اور آرام طلب بیٹے سے سخت پریشان تھا۔ تاجر اسے محنت و مشقت کی اہمیت سے آگاہ کرانا چاہتا تھا تاکہ اسے احساس ہو یہ پرآسائش طرز رہائش اور دولت یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ذمہ دار نوجوان کی طرح زندگی گزارے اور کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ ایک روز تاجر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، آج تمہیں مزدوری کر کے پیسے کما کر لانے ہوں گے، اور یاد رکھو کہ پیسے کما کر نہ لانے کی صورت میں تمہیں آج رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ اپنے والد کا یہ فرمان سن کر لڑکے کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی محنت مزدوری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ والد کے اس مطالبے نے اسے انتہائی خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر والدہ کا دل پسیج گیا اور اس نے فوراً اپنے بیٹے کو ایک سونے کا سکہ تما دیا۔ شام کو جب والد نے بیٹے سے اس کی کمائی کے متعلق پوچھا تو بیٹے نے فوراً اپنی جیب سے سکہ نکال کر بیٹے کو دکھایا۔ تاجر نے وہ سکہ دیکھا اور پھر اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ اسے کنویں میں پھینک دو۔ بیٹے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سکے کو کنویں میں پھینک دیا۔ والد بہت زیرک دانا اور تجربے کار تھا۔ وہ بھانپ گیا کہ یہ سکہ اسے اس کی والدہ نے دیا ہوگا، لہٰذا اگلے روز تاجر نے اپنی بیوی کو دوسرے قصبے اس کے والدین کے پاس بھیج دیا اور لڑکے کو دھمکی بھی دی کہ اگر وہ آج کچھ کما کر نہیں لایا تو اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا۔ اس مرتبہ لڑکا روتا ہوا اپنی بہن کے پاس پہنچ گیا تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ اپنے بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر بہن کا دل بھی نرم ہو گیا اور اس نے فوراً اسے کچھ روپے تھما دیے۔ اس مرتبہ شام کو جب تاجر نے اپنے بیٹے سے اس کی کمائی کے متعلق پوچھا تو اس نے فوراً روپے دکھا دیے۔ تاجر نے روپے دیکھے اور بیٹے سے کہا، جاؤ انہیں کنویں میں پھینک دو۔ بیٹا فوراً گیا اور پیسے کنویں میں پھینک دیے۔ تاجر نے اپنی زیرک فہمی سے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اس مرتبہ پیسوں کا ذریعہ یقیناً اس کی بہن بنی ہوگی۔ نے اپنی بیٹی کو اس کے سسرال بھیج دیا اور بیٹے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر اس مرتبہ بھی تم کچھ کما کر نہیں لائے تو یاد رکھو تمہارا کھانا پینا اور جیب خرچ بند کر دیا جائے گا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ آج تو کام کی تلاش میں جانا ہی پڑے گا۔ اس نے بازار پہنچ کر کئی دکانوں سے کام مانگا، کئی دکانداروں سے کام مانگا۔ آخرکار ایک دکاندار نے اس سے کہا اگر وہ اس کا صندوق اس کے گھر تک پہنچا دے تو وہ اسے اس کے عوض 2 روپے دے گا۔
لڑکا فوراً راضی ہو گیا۔ صندوق کو دکاندار کے گھر تک لے جانے میں لڑکی کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس کی گردن اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا اور بوجھ دلانے کی وجہ سے اس کی کمر پر کئی خراشیں بھی پڑ چکی تھیں۔ جو ہی وہ گھر پہنچا اس نے اپنے والد کو منتظر پایا۔ اس نے اپنے والد کو فوراً 2 روپے دکھائے۔ والد نے پیسے دیکھتے ہی کہا، جاؤ انہیں کنویں میں ڈال دو۔ ان پیسوں کو کنویں میں پھینکنے کے خیال ہی نے لڑکے کو خوف زدہ کر دیا اور زور زور سے رونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر محنت سے کمائی ہوئی رقم کو یوں کنویں میں پھینک دے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، میرے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ میرے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ میری کمر زخمی ہو چکی ہے۔ میری کمر زخمی ہو چکی ہے۔ گردن اکڑ گئی ہے۔ اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پیسے کنویں میں پھینک دوں؟ یہ سن کر تاجر مسکرایا اور بولا، بیٹا، جب کسی کی محنت کی کمائی کو الل تھللے میں ضائع کیا جا رہا ہو تو اس شخص کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے قبل 2 مواقع پر تمہاری والدہ اور بہن نے تمہاری مدد کی تھی، اس لیے تمہیں ان کی دی ہوئی رقم کنویں میں پھینکتے ہوئے کسی قسم کا دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن آج تمہیں محنت کی قدر ہوئی ہے۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ چند روپوں کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس دن نوجوان نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ اب وہ سستی و کائلی کی بجائے محنت کرے گا اور اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا۔